السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر بلوچ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو اس لیے انٹرسٹنگ ہے، ایک تو بلوچستان کی جو ایک بہادر بیٹی ہے، جیسے ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ منشیات سے نفرت اور کھیلوں سے محبت، تو اسی کھیل کا ایک ستارہ جنہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جنہوں نے بلوچستان کا نام روشن کیا ہے، جنہوں نے مری آباد جیسے چھوٹے چھوٹے گلیوں سے نکل کے 4 سال کے ایج میں انہوں نے جس اونچائی کو چھو لیا ہے، اور ابھی بھی ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی ایج اب وہ 12 سال کی ایج میں ہے، اور 4 سال سے جو بچی بیڈمنٹن کی پلیئر ہو کے وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے بغیر سہولیات کے، بغیر سپورٹ کے، اپنی مدد آپ کے تحت وہ مالدیپ، بھوٹان اور مختلف ممالک میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کرنا، میں کہتا ہوں یہ کسی پہاڑ کے اوپر چڑھنا، مطلب جس طرح پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو یہ وہ اسٹیپس ہیں کہ جو کہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنا، پھر وہاں تک جانا انٹرنیشنل لیول پہ، وہاں پہ جا کے پاکستان کے لیے 5 گولڈ میڈلز اور 2 سلور اور براؤن، 4 جو ہے نا براؤن میڈلز لے کے لانا، میں کہتا ہوں ہر اس بلوچستانی اور پاکستانی کے لیے فخر کا ایک مقام ہے۔ تو آج ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں محترمہ جو ثروت فاطمہ صاحب ہے ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ کیسی ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں آپ؟ جی مزے آپ میں ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کیسا ہے بیڈمنٹن؟ اچھا ہے، میرا بڑے شوق ہے۔ ماشاء اللہ اچھل اچھل کے اور جو ہے نا چھلانگے مار کے آپ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو آپ نے چت کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت۔ شکریہ۔ جو ہے نا ثروت فاطمہ صاحبہ، کیا کہتی ہو؟ 4 سال سے لے کر اب آپ کی ایج 12 سال کی ہے آپ، یہ جو پورا لائف، جو میرا آپ سے سوال ہوگا کہ مری آباد کوئٹہ ہزارہ کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، ان چھوٹی چھوٹی گلیوں سے لے کر یہ مالدیپ تک جانا، بھوٹان تک جانا، یہ سفر کس طرح آپ نے کاٹا ہے؟ جی بالکل، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور بالکل مشکل جرنی تھا۔ میں 4 ایئرس اولڈ تھی تو بیڈمنٹن کھیلنا اسٹارٹ کیا، تو میرے فادر کی اکیڈمی تھی، تو ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا تو میں اس میں آ گئی۔ پھر میں نے اسی طرح ڈسٹرکٹ کھیلا، اب آل بلوچستان ایونٹس کھیلا، انٹر اسکول، ایج آف 6 تک میں انہی میں کھیلتی تھی۔ تو فرسٹ ٹائم میں گئی ایج آف 7 میں نیشنل جونیئر کھیلنے انڈر 16، تو وہاں میرا فرسٹ میچ آیا تھا، پاکستان نمبر 1 جو لاسٹ ایئر وہ چیمپئن تھا، تو انہوں نے بہت مجھے ایزی لیا تھا، تو اس کو میں نے بیٹ کیا ادھر۔ That's great. تو اس کے بعد میں سیمی فائنل ہار گئی، تو ایج آف 8 میں فرسٹ ٹائم انڈر 16 نیشنل چیمپئن آف پاکستان بنی۔ اس دن کے بعد میرا اور جنون زیادہ ہوا، اور میرا ڈریم بن گیا کہ مجھے پاکستان کلر پہننا ہے اور پاکستان کی فلیگ کو لے کے میڈل لانا ہے۔ تو ایج آف 10 میں فرسٹ ٹائم پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ساؤتھ ایشین بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں، تو ایج آف 10 میں نے وہ پاکستان کلر پہنا اور میڈل لایا اپنے ملک کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ ایشین جو کپ جو ٹورنامنٹ میں جو 3 گولڈ میڈل آپ نے جیتا، اور جو ہے نا اس کا جو تجربہ ہے آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ جی بالکل، یہ تو بہت ہی ٹف ایونٹ تھا اور پریشر بھی تھا کہ اس بار انشاءاللہ گولڈ لینا ہے میں نے، کیونکہ 2 ٹائم اس سے پہلے میں نے کھیلا ہے، میں سلور اور برونز ہو گئی تھی 3 کیٹیگری میں، تو اس بار میرا یہی تھا کہ ثروت زیادہ محنت کرو، ہمت کرو، اس بار گولڈ لاؤ، نو سلور وہ نو ہمیشہ برونز۔ وہ آئینے کے ساتھ جو ہے نا بولتے رہتے ہیں ثروت اس بار جو ہے نا لازمی لینا ہے، اسی طرح ہمیشہ آپ بھی اپنے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہو؟ جی تو سیلف ٹاک ہوتی ہے، گڈ موٹیویٹ گڈ گڈ۔ کرنا۔
پھر خیر میں اس بار آ کے پھر الحمدللہ سے تینوں کیٹیگری میں نے گولڈ لیا گڈ پاکستان گڈ. اس کے لیے. ایشین کپ میں جو ہے نا کہاں کس کنٹری سے لوگ جو ہے نا آئے تھے؟ مطلب کنٹری کے جو پلیئرس تھے انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا جو چیلنجنگ گیم کیا تھا، کہاں کون سی کنٹریز جو شامل تھے اس میں؟ جی ساؤتھ ایشینس میں جو پلیئرس آتے ہیں وہ نیپال سے، اچھا، نیپال سری سے، لنکا سے، سری لنکا سے. بھوٹان سے، مالدیپ سے، بنگلہ دیش سے اور خود پاکستان. تو پاکستان نے تو گولڈ میڈل جیت لیا. جی میں نے پکا؟ جیت لیا. واہ جی واہ، تو ہمیں فخر ہے آپ کے اوپر. تو کیسے مطلب آپ نے جیتا؟ ظاہر سی بات ہے آپ 12 سال کی ایج میں پھر جو ہے نا وہ جو سامنے والے جو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں اپوزٹ، جن کے ساتھ آپ کھیلتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں، تو کبھی ڈر نہیں لگا کہ مطلب وہ سینئر ہیں، میں کیسے کھیل سکتا ہوں ان کے ساتھ؟ جی پہلے اسٹارٹ کیا تھا تو ہوتا تھا جیسے ڈرنا، میچ سے پہلے ہی خوف ہوتا تھا، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت فیس کیا ہے اور ابھی نہیں ہوتا ہے. بس تھوڑی بہت اگر آ بھی جائے تو میں یاد کرتی ہوں فلاں پلیئر کے ساتھ میں نے ایسا کھیلا تھا، سب نے تعریف کیا اور میں بیسٹ ہوں، میں کر پاتی ہوں. اچھا ثروت، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو آپ کا سیلف کانفیڈنس، یہ موٹیویشن کون ہے اس گیم میں؟ موٹیویشن میں ورلڈ پلیئرس کو دیکھتی ہوں، جیسے مائیکل فلپس ہوا، وراٹ کوہلی، اور ہمارے بیڈمنٹن کے پلیئرس وکٹر ایکسلسن، ران سوئنگ کی میں اسٹوریز پڑھتی ہوں کہ کنہوں نے کیسے اچیو کیا، ہمارے جہانگیر خان، ان سب کا، تو اسی سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. اچھا، گیم کے ساتھ ایجوکیشن کہاں تک آپ نے حاصل کی ہے؟ جی میں کلاس 8 میں ہوں. اچھا، ابھی کلاس 8 میں ہے. جی گڈ گڈ گڈ. اور انشاءاللہ پہلے تو یہی سوچا ہے کہ A لیولس کروں گی، پھر بعد میں سوچوں گی کہ کون سا سبجیکٹ لے لوں، کیا کروں. گڈ، ویل ڈن. اچھا، یہ آپ کے بیڈمنٹن میں جو ہے نا سنگلز، ڈبل اور مکسڈ ڈبلز میں سے جو ہے نا آپ کو سب سے زیادہ جو مشکل مقابلہ کون سا مطلب لگا ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے سنگلز اور ڈبلز مکس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے پارٹنر کے ساتھ. جی. تو جب پیئر ویک ہوتا ہے تو آپ کو نا پورا کورٹ سنبھالنا پڑتا ہے، تو ادھر 2 اور اچھے پلیئرس ہیں، تو ڈبلز میں اس طرح بہت غصہ آتا ہے کہ اتنا میں نے محنت سے پوائنٹ لیا، آپ نے اتنا اونچا اس سے دے دیا تو مار دے گا، میں کس طرح اٹھاؤں. پھر سنگلز مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ ہی کھیلتے ہیں. اچھا ثروت، مجھے یہ بھی بتائیں کہ مطلب یہ جو جتنی جو ہے نا آپ کی اسٹرگل ہے، بلوچستان ایک تو اتنا بیکورڈ، پھر بلوچستان میں وہ سہولیات نہیں ہیں. ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ کی جو مدر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے جو منسٹر جو گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جو بیڈمنٹن کا جو گراؤنڈ ہے، اس کو بھی جو ہے نا توڑ پھوڑ کر کے بنانے کے بہانے اس کو بھی لے گئے. 6 کروڑ کا جو ہے نا کوئی ہوتا، اور پھر جو ہے نا مشکلات بہت ہوتے ہیں. تو بیڈمنٹن وہاں پہ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے کے مشکلات ہے، تو بیڈمنٹن تو بہت دور کی بات ہے. تو کوئٹہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، پھر ایسے مشکلات جگہوں میں یہ جو بیڈمنٹن میں جو آپ نے عبور حاصل کی ہے، اس کا تجربہ آپ کیسے بتا سکتی ہیں ہمیں؟ جی مشکلات تو بہت ہی آتے ہیں، بلوچستان جیسے باقی صوبوں سے پیچھے ہے، کورٹ کا. ابھی بھی آپ کہتے ہو پیچھے؟ اگر ثروت فاطمہ جیسی جو ہے نا چیمپئن ہو، بہادر ہو، نیڈر ہو، جو نیپال جیسے، مالدیپ جیسے، ملیشیا جیسے، انڈین جیسے پلیئرز کو چت کر دے، تو ابھی بھی آپ کہتے ہو پیچھے ہے بلوچستان؟ اپرچونیٹیز کے حساب سے، اپرچونیٹیز کے حوالے سے. جی جی جی. باقی تو بلوچستان سے تعلق ہے، کوئٹہ سے ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیں، میں نے دیکھا کہ بلوچستان کے جو سی ایم ہے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی آپ کو میرے خیال سے اپنے آفس بلایا. کیا مطلب بلوچستان حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا بلوچستان حکومت آپ کی جو فائنینشلی، ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان کے پرائیڈ ہیں، آپ نے پاکستان کو نام دیا ہے، پاکستان کا جھنڈا جو ہے نا آپ نے مختلف ممالک اور مختلف جو ہے نا کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ فائٹ کر کے آپ نے پاکستان کو نام دیا، پاکستان کو سلور، پاکستان کو گولڈ میڈلز دلوائے ہیں. تو بلوچستان حکومت یا وفاق جو حکومت کی طرف سے آپ کو فائنینشلی سپورٹ یا آپ کے آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ یا آپ کو مطلب یہ ساری فائنینشلی سپورٹ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے؟
نہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان جیسے سی ایم صاحب نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے مجھے 5 لاکھ کیش دیا تھا ہوں، اور اناؤنس کیا تھا میرے لیے. ہوں، تو باقی جو میرا خرچہ ہوتا ہے جیسے نارمل ریکٹ شٹلس ہوا ہوں، ہوں، اور ٹریننگ اور یہاں ایونٹس ہمارے جیسے اناؤنس ہوتے ہیں، ہوں. رہائش آنا جانا، یہ سب میرے فیملی کرتے ہیں. اچھا، یہ سارا فیملی کرتے ہیں. کیوں یہ جو بلوچستان اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، مینا مجید صاحبہ ایک تو ینگ ہماری منسٹر صاحبہ بھی ہے اور قابل بھی ہے، تو کبھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہے آپ سے؟ کبھی انہوں نے آپ کو ویلکم نہیں کیا؟ وہ تو دوسرے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں، چاہے شاہزیب برند ہے یا دوسرے وسیم باکسر، ان کے لیے تو وہ ایئرپورٹ تک بھی مطلب جاتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، وش کرتے ہیں، کنگریچولیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو ان کی طرف سے کنگریچولیشن، ان کی طرف سے اپریسیشن یا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی تو بہت ہی ڈس ہارٹ ہوتی ہوں کہ اتنا محنت کر کے میڈل لائی ہوں اور کوئی نہ ریسیو کرنے آیا اور نہ کسی نے بلایا ہے. ایک بار جب بھوٹان سے میں نے سلور لایا تھا تو سیکریٹری اسپورٹس ایئرپورٹ آئے تھے اس اور دوران یہ سیکٹری اسپورٹ کون تھے؟ یہ سر درا بلوچ. درا بلوچ صاحب تھے. اور اس کے بعد میں ملائیشیا سے آئی تو کوئی لینے نہیں آیا اور نہ کسی نے مجھے میسج کیا یا کال کیا ہوگا کہ کانگریٹس دیتے. کسی نے بھی مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا. اور ابھی بھی میں ساؤتھ ایشین 3 گولڈ پاکستان کے لیے لائی ہوں تو اس میں بھی کسی یہ ابھی جو آپ نے جو یہ 3 گولڈ میڈل ساؤتھ ایشین لیے، یہ ابھی آپ نے ون کیے؟ پرسوں میں نے ون پرسوں ون کیے. تو جی. ابھی آپ جو ہے نا بلوچستان جاؤ گی تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کریں گے یا کوئی فون سی ایم بلوچستان کی طرف سے یا منسٹر صاحبہ کی طرف سے آئی ہے یا سیکٹری کی طرف سے کہ وہ آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں؟ ان کی طرف سے آیا ہے کوئی اس طرح کی کار؟ نہیں، ابھی تک کوئی بھی مجھے گورنمنٹ کے بندوں نے کانٹیکٹ تو نہیں کیا ہے. دکھ ہوتا ہے اس چیز کا یا نہیں؟ جی دکھ ہوتا ہے لیکن یہی کہوں گی کہ میں اپنی محنت سے سبھی کو دکھا دوں گی. اور اس طرح نہ کسی نے کال کیا ہے، نہ کسی نے ٹویٹ کیا ہے، نہ کسی نے کانگریٹس دیے کہ بلوچستان جیسے بیک ورڈ سے آپ پاکستان ٹیم میں آ جاؤ، پاکستان کے لیے اتنے میڈلس لاؤ، اتنا ہرڈلس کو فیس کرنا ہے، لیکن کسی نے بھی کوئی تو کیا کانگریٹس کہتے تک ہیں نہیں کیا. یہ جس نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا، کیا آپ نا امیدی کا شکار ہوں گے یا مزید موٹیویٹ ہوں گے کہ مجھے ثروت فاطمہ مزید موٹیویشن لینا ہے اور مزید پاکستان کا جھنڈا گاڑنا ہے مختلف ممالک میں اور مزید جو ہے نا آگے چیمپئن شپ حاصل کرنی ہے، یا صرف آپ انہی کے ہی ڈی موٹیویشن سے پیچھے رہیں گے؟ کیا کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ نہیں، دکھ ہوتا ہے لیکن میرا تو فوکس ہی ہے گیم میں اور مجھے تو اولمپکس کھیلنا ہے اور میں نے دنیا کو دکھانا ہے اپنی محنت سے اور اپنے سکسیس سے. مجھے سبھی کو دکھانا ہے تو میں آگے جاؤں گی. نہیں آئے تو ٹھیک ہے. ثروت، ایک اور جو ہے نا آپ کا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا ایک ایشو ہے، میں بلکہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں جو وہاں کے ڈی جی صاحب ہے، ایک تو انتہائی بدتمیز جو ہے نا قسم کے بندے بھی ہیں اور بڑے غلط طریقے سے ان کے پیرنٹس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں. کوئی یاسر بازی صاحب ہیں جو ظاہر سی بات ہے جو پلیئر وہ ورلڈ وائڈ میں پاکستان کا نام روشن کرتی ہے، پھر نام روشن کرنے کے بعد گولڈ سلور یہ سب کچھ آتے ہیں. جو ڈی جی ہے وہ انہی پلیئر کا جو ہے نا امپلائی ہے، انہی پلیئر کا غلام ہے، انہی پلیئر کے ٹیکس سے جو ہے نا ان کی جو تنخواہیں آتی ہے. وہی جو ہے نا ڈی جی جو ان کا گورنمنٹ ان کو افسر بناتے ہیں، وہی جب ہمارے پلیئرز انٹرنیشنل جو پلیئرز ہوتے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. تو میں درخواست گزار ہوں مینا مجید صاحبہ سے، انتہائی ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنے سیکٹریز اور ڈی جیز کو فوکس کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ اس طرح کے ہمارے چیمپئنز کو جو ہے نا جب غلط بیہیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو جو ان کو ہمیشہ ٹونٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا آرمی کے لیے کھیلتے ہو تو آپ لوگ جائیں آرمی سے ہی فنڈنگ لے لیں. تو آرمی بھی پاکستان کی ہی آرمی ہے، آرمی جو ہے نا آپ کے کسی انڈیا کا آرمی نہیں ہے، یہ اسی ملک کا آرمی ہے اور آپ بھی زندہ ہیں اور سکون کی نیند گزاریں اسی آرمی کی وجہ سے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اگر کوئی سرکاری جو ہے نا دفاتر یا ڈپارٹمنٹ سے جب آپ نراش ہوتے ہیں، جب آپ کو سپورٹ نہیں ملتی ہے، جو ہے نا دل دکھتا ہے، پیرنٹس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یا پیرنٹ موٹیویٹ کرتے ہیں؟
جی، جیسے ڈی جی اسپورٹس نے بہت ہی ڈس رسپیکٹ کیا تھا مجھے، تو اس چیزوں میں بہت ہی برا لگتا ہے کہ مطلب پلیئر اتنا محنت کرتا ہے، آپ لوگ بیٹھتے ہیں سیٹ میں تو آپ پلیئر کو رسپیکٹ دے دیں، اپریسیشن کریں۔ ڈیفینیٹلی جی، تو اس چیز میں مجھے کافی برا لگا تھا کہ اتنا مطلب کوئی کر سکتا ہے، ہمیشہ تو لوگ تعریف کرتے ہیں، پراؤڈ میرے پراؤڈ ہوتے ہیں، تو پیرنٹس بولتے نہیں کوئی بات نہیں، ثروت موٹیویٹ۔ فاطمہ، آپ بلوچستان کی پرائیڈ ہیں، آپ پاکستان کی پرائیڈ ہے، آپ اور اس ہزارہ اور اس بلوچ اور اس پنجابی اور اس سندھی اور اس پشتون کی پرائیڈ ہیں، ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے۔ یہ جو ہے نا دو ٹھکے کے جو سرکاری لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتوں میں بالکل نہیں جائیں۔ اور دوسری بات، آج میں آن دا ریکارڈ آپ کو کہتا ہوں، یہ اسپورٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان میں یا آپ کے صوبے بلوچستان میں، ان میں جو پیسہ ہے، ان میں جو بجٹ ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ ہی کا پیسہ ہے۔ کبھی یہ دل میں نہیں رکھنا ہے کہ میں جاؤں پیسے مانگنے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تھان کے اپنا پیسہ جا کے لے سکتی ہو، کیونکہ آپ کھیل رہی ہو ملک پاکستان کے لیے، آپ کھیل رہی ہو بلوچستان کی۔ وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ ان کے تنخواہوں کے لیے یا ان کے کرپشن کے لیے نہیں ہے، وہ آپ ہی کا پیسہ ہے۔ جا کے آج کے بعد میں شبیر بلوچ آپ کے ساتھ ہوں، جہاں پہ بھی آپ کو فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم آیا، خدا کی قسم پی ایم سے لے کر سی ایم تک، اور سی ایم سے لے کر جو ہے نا پرائم منسٹر تک اور چیف فیلڈ مارشل چیف تک میں آپ کی بات پہنچاؤں گا، اور آپ کو بس صرف پاکستان کا جھنڈا جو ہے نا ہمیشہ گھاڑنا ہے، آگے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ آخر میں آپ سے بس یہی پوچھنا چاہوں گا، جو نوجوان جو کھلاڑیوں کے لیے آپ کا اہم پیغام کیا ہوگا؟ اتنی مشکلات، اتنی جو ہے نا تھکدو، اتنی محنت، مطلب 4 سال سے لے کر 12 سال کی ایج اب تک، جب 12 سال کی ایج میں آپ نے بہت بڑے بڑے جو ہے نا نامور چیمپئن جو پاکستان کے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جو ہے نا اچھی خاصی چیمپئن شپ جو پنجاب سے ان کو آپ نے چت کیا، باقی آپ نے مختلف ممالک سے اچھے اچھے کھلاڑیوں کو آپ نے ڈیفیٹ دی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ جب ایج 15 میں یا ایج 20 میں یا 25 میں آئیں گے تو پاکستان کو اولمپک میں بھی جتوائیں گے نہیں جتوائیں گے؟ کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میرا یہی سب سے بڑا ڈریم ہے کہ میں پاکستان کے اولمپکس کھیلوں، اولمپکس میں گولڈ لاؤں اور پاکستان کا نام میں روشن کروں، یہ سب سے میرا بڑا ڈریم ہے۔ میں رات کو سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو ایک ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں میر عمران گچکی صاحب، ان کے اسٹیٹس پہ میں نے جو ہے نا ہمارے اس چیمپئن کا ایک اسٹیٹس دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میر عمران گچکی صاحب کی جو ہے نا بیٹی ہیں، تو انہوں نے بڑا جو ہے نا اچھا ان کے لیے انہوں نے ٹویٹ کی تھی، لکھا تھا، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے سارے ڈیٹیلز بھیجا۔ تو میں بس صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران گچکی صاحب خود ایک پلیئر ہیں اور بڑے پلیئرز کی قدر بھی کرتے ہیں۔ جب وہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سیکرٹری تھے تو ان کے ساتھ میں نے بہت یوتھ کے حوالے سے والنٹیئرلی کام کیا، ایک روپے کا فائدہ نہیں لیا۔ اور ایک اور بھی بڑا اچھا باکسر ہے منیزہ، میرے خیال سے زائدہ قیوم صاحبہ، ان کو بھی اس دوران جو ہے نا کوئی کرائے کے لیے پیسہ نہیں تھا، جب میں نے عمران گچکی صاحب کو ریکویسٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا بالکل شبیر صاحب آپ بھیجیں، بلکہ میں خود ان کو لے گیا تو ان کو ایوارڈ بھی دیا تھا، فائنینشلی بھی دیا۔ تو آپ کو جو ہے نا میں نے عمران گچکی کے جو ہے نا اسٹیٹس میں وہاں سے اپروچ کیا، تو کیا کہیں گے؟ مطلب عمران گچکی صاحب جو ہے نا سپورٹیو ہیں یا نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی کتنا سپورٹ کیا ہے؟ سر عمران گچکی کا بہت ہی میں تھینکفل گریٹفل ہوں، میرے پاس کوئی ورڈ نہیں کہ ان کا تھینک یو میں کس طرح ادا کروں۔ انہوں نے مجھے بہت ہر قدم میں مجھے سپورٹ کیا، ہر ایونٹ میں، ہر میچ کا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ گریٹ۔ ہاں، ان کا بہت ہی میں گریٹفل ہوں۔ بس ابھی دعا کرے اللہ دوبارہ ان کو سیکٹری اسپورٹس لے آئے تاکہ دوبارہ جو ہے نا نوجوان اور اسپورٹ کے لوگ جو ہے نا اچھا ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ مرد مجاہد بھی ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، خاص کر دشمنوں کے لیے جو ہے نا وہ اسرائیل بن کے جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، دشمن تھراتے بھی ہیں اس سے، ہمارے سی ایم بلوچستان سے۔ اور ہماری جو مینا مجید صاحب ہے جو آپ لوگوں کے منسٹر صاحب ہیں، وہ بھی بڑا اچھا جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے بولتی ہے، خاص کر ویمن کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ تو مینا مجید اور ہمارے جو سی ایم بلوچستان صاحب ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے سپورٹ کے حوالے سے، ہیلپ کے حوالے سے آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ جو مینا ہے، مجید صاحبہ ہے، منسٹر ہے، یا جو سی ایم ہے وہ آپ کے سی ایم ہے، آپ کے منسٹر ہے، تو ان سے آپ کا کیا سپورٹ، کیا ہیلپ مانگتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے کردار میں؟
جی، سی ایم بلوچستان اور مینا مجید میڈم سے میں ایک ہی بار ملی تھی، تو بہت اچھا لگا، دونوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور اچھا میٹنگ تھا ان کے ساتھ، اور یہی کہنا چاہوں گی اگر مجھے اسپانسر کرے، سپورٹ کرے۔ کیا کہیں گے اس سے آپ کا مطلب کس سے درخواست ہوگا، کس ادارے سے آپ کا درخواست؟ پرائم منسٹر سے آپ کا درخواست افواج پاکستان سے، کس سے؟ جو آپ درخواست ہیں آن دا ریکارڈ آپ کیمرے میں اپنا درخواست کر سکتے ہیں، جو آپ کا ڈریم ہے، آپ کے اس ڈریم کو پورا کرنے میں ضرور مجھے یقین ہے، مجھے اپنے اللہ پہ کہ جو ہے نا ہماری افواج پاکستان اور ہماری جو پاکستان ہے وہ آپ کے یہ خواب کو پورا کریں گے۔ کیا کہیں گے ان سے؟ جی، میں جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہ یہ مجھے سپورٹ کریں، مجھے انٹرنیشنل ایونٹس دے دے تاکہ میں اپنا رینکنگ بناؤں اور اولمپکس کوالیفائی کروں اور پاکستان کا نام روشن کروں، اور مجھے اچھے کوچز کی ضرورت ہے، پروفیشنل، جیسے مجھے سری لنکن، ملائیشینس دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں آپ میں بہت ہی اچھی کھیلتی ہوں، بہت ہی آپ کا یہ گیم۔ سری لنکن نے کہا ہے؟ سری لنکن، وہ اس کی بیٹی آل انگلینڈ جونیئر چیمپئن ہے، تو وہ بولتے ہیں، ملائیشینس کوچز بولتے ہیں کہ آپ بہت ہی اچھی کھیلتی ہیں، آپ ویسٹ نہ ہو، آپ گاڈ گفٹڈ ہو، بولتے ہیں آپ آ جائیں ہمارے پاس 6 مہینے 1 سال ٹریننگ کریں تو آپ بن سکتے ہیں، آپ میں وہ چیز ہے۔ تو یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اگر مجھے سپورٹ کرے انشاءاللہ میں پاکستان کے نام دنیا میں روشن اور کروں گی۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پورے پاکستان کی جو 24 سے 25 کروڑ عوام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، افواج پاکستان آپ کے ساتھ ہے، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے پریزیڈنٹ آپ کے ساتھ ہے، اور خاص کر ہمارے جو سی ایم بلوچستان ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو سرکاری جو عہدوں میں بیٹھے ہیں ان کی جو ہے نا باتوں کو اپنے دل میں نہیں رکھنا، پورا جو ہے نا پورا ڈیجیٹل آپ کے ساتھ ہے، اب جو پاکستان کے دوسرے جو مین اسٹریم میڈیا وہ سب آپ کے ساتھ ہے، اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اولمپک جو چیمپئن شپ ہے وہ بھی حاصل کر کے آؤ گی۔ ناظرین، یہ تھی جو ہے نا ثروت فاطمہ صاحبہ، جو کہ ایک ینگ بلڈ ہے، میں کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یوتھ، یہ یوتھ نہیں ہے، یہ ٹین ایجر ہے۔ تو ایک ٹین ایجر ہونے کے ناطے جنہوں نے 4 سال سے لے کر 12 سال کے ایج میں بہت زیادہ جو ہے نا جو تجربے کار پلیئرز ہیں ان کو چھت کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، مل کے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی جو بلوچستان میں جو میں کہتا ہوں 2% کے جو سرکاری لوگ ہیں جو اس طرح کے چیمپئن، اس طرح کے جو ہے نا گاڈ گفٹڈ ہمارے پلیئرز کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا اس جنون کو کمزور کرتے ہیں، مگر ان کی ان جو ہے نا کمزوریوں سے یا ان کی ان باتوں سے ہمارے اس طرح کے پلیئرز کا جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے ان پلیئرز کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سپورٹ کریں گے ہر حوالے سے۔ تو آپ دعائیں کریں کہ اللہ کرے کہ جو ثروت فاطمہ صاحبہ ہے وہ اولمپک حاصل کریں، اور یہ جو جرنی ہے، جو ان کا خواب ہے اولمپک تک پہنچنا اور پاکستان کے لیے اولمپک کی جو ٹرافی ہے یا گولڈ ہے وہ لانا، آپ دعا کریں۔ پوری قوم جو ہے نا ثروت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کو اللہ پاک اس جو ہے نا اس جرنی سے سکسیسفل عطا فرمائیں، اور پوری قوم جو ہے نا ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح وہ ہماری ایک پڑوسی ملک ہے جو آج کل دشمن ملک بھی ہے، وہ دنگل میں جس طرح وہ پیرنٹس جو ہے نا اپنے اس بچے کو یا بچی کو جو سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح آئیں مل کے پاکستانی ہم جو ثروت فاطمہ جیسی پلیئرز کو، چیمپئنز کو سپورٹ کریں، تاکہ جو ثروت اگر جا کے وہاں پہ جیتے گی یا اولمپک ہے یا دوسرے، وہ پاکستان کا ہی نام اور پاکستان کا ہی فلیگ اور پاکستان کی ہی جیت ہوگی۔ اجازت دیجیے، شبیر بلوچ کے ایک نئے بلاگ کے ساتھ، بہت بہت شکریہ۔